قرآن اگر 30 پارے میں ہے نا تو 120 پارے سمجھیے کہ توریت، اچھا، یعنی کئی گنی زیادہ ضخیم تھی وہ، اور سوائے نبی کے غیر نبی کو کوئی بھی آسمانی کتاب مکمل اس کو یاد ہو ایسا نہیں تھا۔ حضرت عزیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت اور دین کو پھیلانے کے لیے بعد میں آئے، آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تھے، لیکن توریت ہی کی ہدایتوں پر آپ تبلیغ فرماتے تھے، یعنی شریعت موسوی پر۔ تو جب بخت نصر بادشاہ گزرا ہے تاریخی اعتبار سے، ہمارے مسلم بچوں میں تو اب اسلامی تاریخ کی بھی جانکاری نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بیت المقدس ویران تھا، حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور انگور کا رس ایک تھیلی میں لے کر جو گدھے کے گردن میں ڈال دیا تھا، یہ کھانے کے لیے سفر خرچ، یعنی سفر میں کچھ کھانا پینا ہو تو اسی انگور کے رس سے اپنی غذا کی ضرورت پوری کریں۔ جب بیت المقدس پہنچے تو دیکھا بالکل ویران سنسان ہے، اور بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے ویران کر دیا تھا اس کو۔ تو آپ نے حیرت زدہ ہو کر فرمایا کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر اس شہر کو آباد فرمائے گا؟ یعنی وہ سرزمین مقدس بانی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرما دی ہے، یعنی وہ انتقال کر گئے، 100 سال تک انتقال کی حالت میں رہے، 100 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال جب پورے ہو گئے تو انہیں زندہ فرمایا، تو ایسے ہی زندہ ہوئے وہ جیسے کہ سوئے ہوئے تھے، نیند سے بیدار ہوئے۔ اللہ، اچھا جی۔ اور جب گھر سے چلے تھے تو ان کی ایک خادمہ تھی دائی، جو بالکل ابھی نوعمر لڑکی تھی، وہ ابھی سنیے گا، بہت سارے اس کے پیچھے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عزیر تم جو اس غفلت میں تھے تو کتنے دن رہے؟ تو نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ ان کو اپنے احساس کے تحت فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، قرآن میں ہے کہ تم 100 سال تک اسی عالم میں رہے تھے، یعنی غفلت کے عالم میں۔ تعجب، 100 سال؟ انہیں لگا کہ ہم جیسے کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم نہیں۔ یہ 3 پارے میں یہ آیت ہے، اس میں پورا واقعہ ذکر ہے۔ تو تعجب میں کہا کہ پروردگار میں 100 سال تک رہا؟ ارشاد ہوا کہ انظر الی حمارک، تم جس گدھے پر سوار آئے تھے ذرا اس کو دیکھو تو وہ سڑ کر ہڈی اس کی پسلی چور چور ہو گئی تھی، مٹی سے مل گئی تھی، یعنی گدھے کا وجود جو تھا وہ مٹی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تب کچھ احساس ہوا کہ اتنی جلدی 1 دن یا 1 دن سے کم ہے تو گدھا ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد وانظر الی شرابک، اور جو پینے کی چیز انگور کا رس تم لے کر آئے تھے گدھے کے گلے میں، اس کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی اور فرق نہیں آیا، یعنی پرانا پن کا کوئی مہک نہیں تھی، پرانے پن کی یا باسی ہونے کی مہک نہیں تھی۔ 100 سال گزرنے پر بھی وہ انگور کا رس جو کا تو۔ جب میری یہ قدرت ہے تو پھر دوبارہ اس شہر کو آباد کرنے میں میری قدرت سے تم کو کیا حیرت ہو رہی ہے؟ یہ میری قدرت ہے۔ تو اگر اللہ کا ایک نبی اس دھرتی پر روئے زمین کے اوپر 100 سال تک پڑا رہے موت کی حالت میں، اور اس کے جسم میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو، یہ ہوا، یہ گرمی، یہ سورج کی تپش سے اس کا جسم متاثر نہ ہو، جی تو وہ قبر کی منزل ہے کہ جہاں اگر وہ نیک بندہ ہوتا تو جنت کی ہوائیں اور کھڑکیاں بھی کھول دی جاتی ہیں، پھر ان کے جسم کا صحیح سلامت رہنا تمہارے لیے استباعت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس دھرتی پر رہ کر کے بھی تو 100 سال کے بعد بھی تم تو ویسے ہی ہو، یہ سب قدرت ہے۔ اب پھر جناب والا خواہش ہوئی کہ پھر میری سواری، تو پھر سواری بھی اللہ تعالیٰ نے
اس کے جو ریزے ہو گئے تھے، گوشت وغیرہ سب گل گئے تھے، ہڈیاں، پھر وہ گدھا زندہ ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ چلے، وہ اپنے گھر کی طرف اپنے حافظے کی روشنی میں چلے۔ گھر پہنچے تو گھر کا دروازہ بند تھا، دستک دی تو وہ لونڈی جو تھی، جو کم عمر کی تھی، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، کمر خمیدہ ہو چکی، 100 سال گزر گئے تھے نا، جی تو 100 سے زیادہ سال کی تھی وہ، جی آنکھوں سے معذور بھی ہو گئی، تو کیسے کیسے کمر خمیدہ ہو کر کے اس نے آ کے دروازہ کھولا کہ تم کون؟ کہا کہ میں تو عزیر ہوں۔ ارے تم عزیر ہو؟ عزیر کو تو دنیا سے غائب ہوئے زمانہ ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، میں تو عزیر ہی ہوں۔ کہا کہ عزیر تو اللہ کے بہت بڑے مقبول بندے تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، وہ تو پیغمبر تھے، تم اپنے کو کہتے ہو عزیر؟ تم میرے لیے دعا کر دو کہ یہ میری بینائی لوٹ آئے، کہ میں تم کو ٹھیک سے دیکھ سکوں کہ صحیح معنی میں تم عزیر ہو، تو میری جوانی لوٹ آئے۔ اب میں نے وہی بات کی تھی، تو ان کی دعا سے جوانی لوٹی، آنکھیں صحیح ہوئیں، چرچا ہو رہی ہے، چرچا ہجوم ہو گیا لوگوں کا۔ کیا کہ اگر یہ وہی عزیر ہیں تو عزیر کو تو توریت یاد تھی مکمل، تو ذرا امتحان لے لیا جائے کہ کیا وہی عزیر ہیں کہ جن کو پوری توریت یاد ہے؟ تو ان کے بڑے بڑے پادری جن کے پاس توریت تھی، وہ اپنی توریت کے نسخے لے کر کے سب آئے اور کہا کہ اچھا تم پڑھو، تو علی سے جہاں تک پوری توریت کو انہوں نے لفظ بلفظ سنا دیا حضرت عزیر نے۔ تو اب ان لوگوں نے حیرت میں کہا کہ ما ھذا بشر بل ہوا ان ہوا الا ابن اللہ، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ کہانی تو بہت لمبی ہے، شارٹ میں نے سب بیان کیا، قرآن ہی میں سے واقعات ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر کے انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا حضرت عزیر کو۔ تمہارا کہنا یہ تھا کہ توریت ان کو یاد تھی، جو نبی ہوتے تھے، اور جبکہ توریت کی ضخامت یعنی موٹائی قرآن سے 4 گنا زیادہ تھی، اللہ تو لفظ بل سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ابھی بندے کو کرنا چاہیے نا۔ لیکن کچھ بندے ایسے بھی پیدا ہو گئے، ارے بھائی ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو ان لوگوں نے دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور قیامت کا انکار کر دیا اسی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انہوں نے محدود سمجھ لیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو قرآن نے جگہ جگہ پر ان لوگوں کو، جن لوگوں نے کہ خدا کی قدرت کو محدود سمجھا تھا، ان کو دعوت فکر دی جی، اور یہ سب واقعات جو بیان کیے گئے اس کی لامحدود قدرت ہی کا ایک پس منظر ہے، عجائبات قدرت۔ اس لیے دنیا میں ہم آپ آئے ہیں تو صرف کھاؤ کماؤ ماں جوڑا، بس یہ زندگی کا نصب العین ہے، ویسے میں دنیا غرق ہے۔ ارے ہم اس کام کے لیے تو نہیں آئے کہ کھاؤ کماؤ ماں جوڑاؤ، صرف عجائبات قدرت کا نظارہ کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ ذرا آپ غور کریں کہ ایک درخت ہے، ان کی اتنی پتیاں ہیں، ان کی جڑیں زمین سے کے اندر ہیں، وہاں کوئی مشینری تو ہے نہیں، وہ زمین سے وہ جڑ غذا حاصل کر رہی ہے، اور اس کے جتنے بھی ڈال پات ہیں سب میں وہ اس کی خوراک پہنچا رہی ہے۔ تو اندازہ کیجیے کہ اس کی قدرت کیا ہے۔ ایک درخت، ایک پتی ہے، ہزار سورج کی کتنی ہی تیز گرمی پڑے مگر پھر بھی وہ تازہ، اس لیے کہ اس کو غذا نیچے سے مل رہی ہے۔ یہ قدرت کا نمونہ نہیں ہے؟ یہ پتا جو ہے قدرت کا نمونہ نہیں ہے؟ حضرت سعدی نے جب اس شعر کہا، وہ شعر خدا کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہت پسند کیا گیا، مقبول ہوئے۔ وہ حمد الہی میں شعر کہا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار۔ یہ جو درخت کی پتیاں ہیں، ہر پتی خدا کی معرفت کا ایک دفتر ہے، ہر پتی، بے شمار پتیاں ہیں، اور ہر پتی الگ الگ ایک دفتر خدا کی معرفت کا، یہ بہت بڑا شعر ہے۔ تو ابوالفضل فیضی جب اکبر کے درباری شاعر تھا، اس کے سامنے کہا گیا کہ تم بہت بغلات بنتے ہو، ارے سعدی کی شعر کی اس شعر کی مثل تم کوئی شاعری کر سکتے ہو؟ حالانکہ بہت بڑا ذی علم تھا وہ۔ اب اس کے علم کا عالم یہ تھا کہ پورے قرآن کی تفسیر بے نقط حروف میں کر دی انہوں نے،
یعنی وہ الفاظ جن الفاظ کے حروف کے اندر نقطہ نہیں. الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورے قرآن کی تفسیر جو ہے عربی زبان میں ایسی کی اس نے کہ تفسیر میں جتنے بھی حروف ان کے الفاظ آئے ہیں وہ بے نقط الفاظ ہیں، یعنی بے نقط حروف کے الفاظ ہیں. اب سوچ لیجیے ابو الفضل فیضی جو تھا وہ معمولی نہیں تھا، اکبر کا ضروری تھا. ان کے سامنے میں سعدی شیرازی کے شعر کی بات چلی کہ حمد الہی کا یہ شعر، اے فیضی تم اپنے اتنی بخراتی کرتے تو ہو، اس شعر کی مثل بھی کوئی شعر پیش کر سکتے ہو؟ کہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، نظام علم میں مگر پہنچے نہیں سعدی کے مقام تک. کہا تو ضرور مگر وہ سعدی کا جو مقام و مرتبہ تھا اس تک پہنچ نہیں پایا وہ. اس نے کہا کہ ہاں برجستہ کہا اس نے کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک لہ گوید، یعنی جو گھاس اور پودا بھی زمین سے اگتا ہے وہ وحدہ لا شریک کہتا ہوا اگتا ہے. میں یہ شعر اور وہ جو سعدی نے کہا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو فیضی صاحب ابو الفضل فیضی نے کوشش تو ضرور کی مگر سعدی کے پائے کو رکنے کو پہنچ نہیں پایا. جب کتنا بڑا علم رکھتا تھا وہ. بہت سارے واقعات ہیں.